أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خداوند متعال سے دعا گو پروردگار عالم آپ سب احباب کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی شب جہاں کہیں بھی ذکر فاطمہ ثانی ہو رہا ہے، پروردگار عالم تمام تر ذکر کرنے والے علماء، خطباء، ذاکرین، خاقان، مادنی حضرات اور عام مومنین کی حفاظت فرمائے الہی آمین۔ آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ انتہائی مختصر ترین اور اہم ترین آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ مختص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑا عظمت والا ہے۔ یہ ظاہری سا اس کا ترجمہ ہے، اور بلاخر اسی کے ضمن میں آج کا موضوع آپ کی خدمت میں لے کر چلنا چاہوں گا کہ اللہ واللہ یختص برحمتہ، اللہ خاص کرتا ہے بے رحمت ہی اپنی رحمت کے ذریعے سے۔ اب ان کی رحمت کیا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، اس حوالے سے رحمت عامہ ہے، رحمت خاصہ ہے، یہاں علی الاطلاق ہے، اور پھر اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعت علی کل شیء، اور ہر شے پر جب وہ محیط ہے تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع و عریض ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی اسی رحمت کے ذریعے سے خاص بنا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت زیادہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اسی اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں تو اللہ نے جسے بنایا، خاص بنایا، اور خاص کے اعتبار سے یہ بہرحال گفتگو اعتقادی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس گہرائی میں نہیں جانا ہے، لیکن بالآخر اللہ خاص بناتا ہے
تو ہر ایک کو نہیں بناتا، بلکہ جس کے اندر وہ استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے اسے ہی بناتا ہے۔ اور اسی طرح سے پروردگار عالم نے کئی ہستیوں کو چنا، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ امامت ہو، یا اس کے علاوہ صاحبان طہارت و ولایت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے جنہیں چاہتا ہے انہیں خاص بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع جناب فاطمہ ثانی حضرت معصومہ کم کے لیے ہے۔ صلوات پڑھتے محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ تھکی تھکی صلوات نہیں، بیدار ہو کر ذرا پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو عزیزان اکرامی، آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ موضوع آج کا آپ کے سامنے ہے، اس کی کئی ایک جہات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک موضوع نہیں ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ کم کی شخصیت اتنی جامع ہے کہ اس پر کئی مجالس پڑھی جا سکتی ہیں اس موضوع پر۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ یہ ذات جب ایسی ہے تو اس کے جتنے بھی اطراف کے مضامین ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں تو اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ جس شہر میں اور آپ رہتے ہیں، یہ شہر ذاتی طور پر کیا اس کا نام وہ بھی آپ ماشاءاللہ سے جانتی ہیں، لیکن اس کی ذاتی عظمت بھی کیا ہے، اور یہ شہر اپنی تاریخی اعتبار سے کب سے ہے، کتنا عظیم ہے، معصومین نے اس شہر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خود شہر کی نسبت، اور کیونکہ اس شہر کو اپنے اعلیٰ درجے تک پہنچانے والی ہستی کا موضوع ہے، تو اب سب سے پہلے اگر شہر کی نسبت دیکھی جائے تو قبل اسلام اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ شہر ایک دیہات یا ایک وادی کی صورت میں موجود تھا، لیکن کوئی زیادہ اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد جب اسلام ظاہری طور پر ایران میں آیا تو اس کے بعد یہ شہر اپنے تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ اسلام کا گہوارہ بنا، اور ابتدا ہی سے اسلام کا گہوارہ کچھ یوں بنا ہے کہ اس شہر میں جتنے بھی لوگ آتے رہے وہ سب الحمدللہ سب محبان اہل بیت تھے۔ اور یہ تاریخی اعتبار سے یہ ہے کہ اس شہر کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ابتدا ہی سے جب اسلام آیا ہے تو اسلام فقط تنہا اسلام نہیں آیا بلکہ بصورت تشیع آیا ہے، یعنی چہرہ تشیع لے کر اس قوم کی سرزمین پر اسلام آیا۔ اور پھر اس کے بعد بہت سارے بزرگان یہاں پر مسلسل تشریف لاتے رہے، اور یہ تاریخی اعتبار سے یہ شہر ائمہ علیہم السلام کے نور نظر بھی رہا، اور انہوں نے بہت ہی خاص طور پر اس شہر کو ذکر کیا ہے۔ اور وجہ تسمیہ آپ بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ بہت ساری وجہ تسمیہ اس کی بیان کی گئی ہیں، جو مشہور و معروف ہے کہ وہی کہ جب پیغمبر معراج پر جا رہے تھے تو جب اس مقام پر گزرے تو یہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کو محسوس کیا، اور پھر اسی طرح سے پیغمبر نے جب فرمایا قم تو یہ اسی سے وجہ تسمیہ، اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے وجہ تسمیہ یہاں کے شہر کے نام پر موجود ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ائمہ علیہ السلام کی زبان پر مسلسل جاری و ساری رہا اس شہر کا نام، جو ہمیں زیادہ تاریخی اعتبار سے جو ملتا ہے روایات کی صورت میں وہ یہ ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام کے دور میں کچھ یہی شہر رے کے لوگ رہنے والے جاتے ہیں امام کی خدمت میں اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ جبنا رسول اللہ، ہم شہر رے سے آئے ہیں، لیکن پلٹ کر امام فرماتے ہیں کہ خوش بحال ہیں قم کے ہمارے بھائی لوگ،
وہ پلٹ کر پھر کہتے ہیں کہ ہم جس شہر رے سے آئے ہیں، یعنی اپنے وہ خام خیالی میں سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید امام نے ہماری زبان فارسی ہے اور امام عرب ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زبان کو نہ سمجھ رہے ہوں، لیکن نہیں جانتے کہ وہ امام نہیں ہوتا جو ماموم کی زبان کو نہ سمجھتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو لیکن جب پلٹ کر ایک مرتبہ پھر کہا، امام نے پھر وہی جواب دیا، تقریباً 3 یا 4 دفعہ یہ تکرار ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ مشہور و معروف جو آپ روایت اکثر پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ دیکھیے صرف ایک طرف میں اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ خطیب سے یہ ہرگز متوقع نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلے ایک جملہ مترجہ کی عرض کروں، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں وہی مجلس ملنی چاہیے کہ جو نئی چیز کو پیش کرے، صرف نئی چیز کی توقع رکھتے ہیں کہ جو آج تک ہم نے سنی ہی نہیں، جبکہ اس پر پھر اعتراض یہ آ جاتا ہے کہ آج تک ہم نے نہیں سنی، انہوں نے کہاں سے پڑھ دیا، تو پھر اعتراض یہی مشکل۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ پرانا نہیں ہوتا، ذکر ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور اس کی مثال قبلہ بہت سادہ سی دینا چاہوں گا اور بہت قریب بات ہے کہ ہر وقت یہ توقع رکھنا کہ نئی چیز ہی آئے، تو یہ ہے کہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں، تو آپ 5 وقت کی وہاں اذان سنتے ہیں، کبھی کسی نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہ وہی اذان ہے جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کبھی کسی نے اعتراض کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر اچھا ہو تو وہ پھر پرانا نہیں ہوتا، ذکر اچھا ہو پرانا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نماز کی مثال دے سکتے ہیں کہ آپ جو صبح پڑھتے ہیں وہی دوپہر پڑھتے ہیں، وہی شام پڑھتے ہیں، اور ساری زندگی سے وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خطیب آئے اور آپ کے لیے کوئی وہ چیز لے کر آئے کہ جو آپ نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اصل مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ذکر ہونا چاہیے، احیاء ذکر ہونا چاہیے، ان شبوں کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو بطور ذکر یاد کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری توقعات یہ رکھنا، باقی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے جتنے مذاق میں ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے علم کو بیان کرے جتنا وہ جانتا ہے اور جتنا اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا مسئلات سمجھتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ یہ شہر کم اپنے اعتبار سے یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جب آنے والوں نے یہ کہا کہ ہم رے سے آئے ہیں، تو امام نے پلٹ کر مرحبا کن کے لیے کہا؟ کم والوں کے لیے۔ جب تکرار ہوا تو اس کے بعد جو امام نے فرمایا کہ اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا وَهُوَ مَکَّہ، اللہ کے لیے حرم ہے اور وہ مکہ ہے۔ والے نبی حرم اور پیغمبر کے لیے حرم ہے مثلا وَهُوَ مدینہ، والے امیر المومنین حرمًا وَهُوَ بکوفہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَنَا حَرَمًا، اور ہم سب اہل بیت کا بھی ایک حرم ہے۔ بس توجہ فرمائیں کہ اس جملے پر جو مولا نے فرما دیا کہ ہم سب اہل بیت کا بھی حرم ہے، وَهُوَ کم یا وَهُوَ بلد الکم، مختلف تعبیرات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ روایات آج جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا یہ مختلف تعبیرات ہیں۔ تو خیر پر یہ فرمایا میرے مولا نے کہ ہم سب اہل بیت کا حرم کیا ہے؟ کم ہے۔ تو ہم ظاہری کی خدمت میں یہی عرض کرتے ہیں، لیکن اگر پلٹ کر دیکھیں تو خوش بحال تو ہم ہیں سب سے پہلے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس شہر میں رہتے ہیں کہ جو 1 کا نہیں 2 کا نہیں بلکہ 14 کا حرم ہے۔ 14 کے حرم مطہر میں ہم موجود ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم 1 2 کے نہیں بلکہ 14 کے مہمان ہیں اور خوش بحال ہیں اس حوالے سے۔ تو لیکن جب یہ ہے کہ ہم جب 14 کے مہمان ہیں تو ذمہ داری بھی اسی اعتبار سے آ جاتی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ فرمانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ قوم کا ذکر ہو رہا ہے معصوم کی زبان سے۔ پھر اس کے بعد جو مشہور و معروف جملے ہیں کہ امام فرماتے ہیں سَتُدْفَنُ فِيهَا مِنْ اولادی، ان قریب میری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں پر دفن ہوں گی، تسمى فاطمہ۔ اب دیکھیے غور فرمائیے، فرمایا کہ تسمى فاطمہ، اس کا نام کیا ہوگا؟ فاطمہ ہوگا، اور جب ان کا نام فاطمہ ہوگا من زارہا، اور جو بھی اس کی زیارت کرے گا فلہ الجنہ،
تو اس کے لیے جنت ہے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ میری اولاد میں سے ایک خاتون یہاں پر دفن ہوگی جن کا نام کیا ہوگا؟ فاطمہ ہوگا۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ جب یہ امام نے فرمایا اس وقت تک ظاہری دنیا میں ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، یعنی غیب کی خبر دے کر جا رہے ہیں اور بی بی کی عظمت کو بھی بیان کر کے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے اس اعتبار سے بھی ملاحظہ فرما لیا کہ بی بی کتنی باعظمت ہے، اور یہ طریقہ پہلی دفعہ نہیں آیا ہے، یعنی اہل بیت کی زبانوں پر اس سے پہلے آپ جانتے ہیں مشہور و معروف واقعہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تیری اتنی زندگی ہوگی کہ تو ایک میرے فرزند کو دیکھے گا جس کا نام محمد میرے نام پر نام ہوگا، جس کا لقب باقر ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا۔ تو آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ یا باقر ہو کہتے رہے، اور بالآخر یہ ہے کہ امام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہاں پر جب امام سے ملاقات ہوئی تو پلٹ کر فرمایا کہ مجھے سلام میرے جد کا کیوں نہیں دے رہے؟ یعنی سلام دینے والا بھی جانتا ہے کہ میرا سلام پہنچے گا، اور سلام لینے والا بھی جانتا ہے کہ مجھے سلام کہا گیا۔ اور اس کے بعد اسی طرح سے یہ ہے کہ پیغمبر نے خود وقت امام کا نام بھی باقاعدہ طور پر ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں ایک آنے والا آئے گا، من اولادی بھی آیا ہے، من ولد فاطمہ بھی آیا ہے، کہ یعنی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اسمہو اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وَقُنِيَهُ قُنِيَتِي، اور اس کی قنیت میری قنیت ہوگی، وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي، اور اس کے خط و خال ظاہر میری طرح سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ وہاں پر پیغمبر بشارت دے کر جا رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام بھی جناب فاطمہ معصومہ کم کی بشارت دے کر جا رہے ہیں۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ بی بی معصومہ کم کی انتہائی عظیم ترین عظمت ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر دیکھنا چاہیے تو مختلف یہاں پر جہاد ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے خاص بناتا ہے، اور اللہ بہت بڑی عظمت والا ہے۔ جناب فاطمہ معصومہ کم کی ذات بھی ایسی عظیم ذات ہے کہ تقریباً کم و بیش 16 تک جو بیان کیے گئے ہیں خصائص جناب حضرت فاطمہ معصومہ کم، یعنی اس ہستی کے تقریباً جو جمع کر سکتے ہیں عام تک وہ یہ ہے کہ 16 خصائص ایسے ہیں جو بی بی کے اپنے ذاتی کمالات ہیں اور بہت عظیم کمالات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا بی بی اپنا شرف خاندانی رکھتی ہے، بی بی کے خاندان کا انتہائی عظیم شرف ہے، یعنی اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ دیکھیں کہ بی بی کی اور بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ضرور پڑھ دیں محمد روایت میں ملتا ہے کہ 4 بیٹیاں اور 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں، لیکن ساتھ بیان کیا گیا کہ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ اور فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ اخریٰ، یعنی 4 بیویاں فاطمہ کے نام پہ ہیں، لیکن جو عظمت جناب فاطمہ معصومہ کم کو حاصل ہے یہ باقی اولاد کو نہیں حاصل ہے سوائے امام رضا علیہ السلام کی۔ اب یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی خاص طور پر وجہ ہے کہ سب اولاد امام ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد تھے، 35ویں 37ویں 40ویں روایات ہیں کہ امام کی اولاد تھی، لیکن ان میں سے ان 2 ہستیوں کا اعلیٰ مقام ہے، وہ تو امام ہیں، ان پر ابھی گفتگو نہیں کر سکتا، موضوع فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنے خاندانی اعتبار سے شرف یوں رکھتی ہیں کیونکہ امام کی جو ماں ہوتی ہے وہ باقی اعتبار سے ماؤں سے بافضیلت ہوتی ہے، باعظمت ہوتی ہے، طاہر ہوتی ہے، مطہر ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہے کیونکہ بی بی اپنے اعتبار سے نجمہ خاتون انتہائی باعظمت بی بی ہے،
تو اسی ماں سے، جس ماں سے یہ امام رضا علیہ السلام ظاہری دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اسی ماں کے بطن اطہر سے جناب فاطمہ معصومہ بھی اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ تو یہ شرف خاندانی شرف ہے بی بی کا، کہ جس طرح سے، اور آپ اعتقادی طور پر بھی اگر محسوس کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بی بی کو، توجہ کیجئے گا، بی بی کو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، یعنی وہی عقیدتی ہے، وہی مقام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر قرب معنوی ایک ہو جاتا ہے تو اعتقادیت میں سنخیت آ جاتی ہے، یعنی وہی عقیدہ پروان چڑھتا ہے جتنا قرب ہوتا ہے دوسرے معصوم ہستی کا یا کسی عظیم ہستی کا۔ تو یہ تمام ترجیحات اگر ملائی جائیں وہ یہ ہے کہ اپنے خاندان کے اعتبار سے حضرت بی بی معصومہ کم باقی اپنے بھائی بہنوں سے باعظمت ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ بی بی کا بہت سارے القابات بھی موجود ہیں، آپ مستحضر ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف بی بی کا ایک لقب ہے معصومہ، آپ جانتے ہیں معصومہ لقب ہے بی بی کا، لیکن اس اعتبار سے اگر محسوس کریں گے کہ یہ بی بی کے لیے انتہائی اہم ترین ہے، اور یہ دنیا کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود امام کی زبان سے یہ لفظ نکلا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من زارہا، من زار المعصومہ، من زار المعصومہ کمن زارنی، جس نے حضرت معصومہ یعنی حضرت فاطمہ معصومہ کم کی زیارت کی، اس نے گویا کہ میری زیارت کی ہے۔ تو یہ امام کی زبان سے عصمت کا لقب ملتا ہے۔ اب اس بی بی کی اگر عصمت پر گفتگو کی جائے تو تمام تر وہ جوانب پر گفتگو کرنا ہوگی تاکہ واضح ہو سکے کہ بی بی کے پاس کون سی عصمت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بی بی کی عصمت ذاتی بھی ہے اور عصمت اکتسابی بھی ہے، یعنی جو بی بی کو عصمت اپنی خلقت میں ملی اور وہ جو بی بی نے خود حاصل کی ہے۔ اور عقائد کی گفتگو میں یہ ہے کہ جو من اللہ معصوم ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ دروازہ پھر بھی بند نہیں ہوتا، کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معصوم ہو نہیں سکتا، ورنہ جبر لازم آئے گا اور وہ موضوع الگ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ کوئی اگر عصمت کے راستے پر چلنا چاہے تو چل کر وہ اپنی عصمت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس بی بی کے اندر یہ ہے کیونکہ معصوم کی زبان سے جب نکلا ہے تو یہ ان کا ذاتی عصمت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ من اللہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے بی بی کا کردار اور اخلاق اور باقی جو چیزیں ہیں ان سب کو اگر ملایا جائے تو بی بی کے عصمت اکتسابی بھی ہے۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ بی بی عصمت کے اس دائرے کے اندر محفوظ ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آگے بڑھئے تو بی بی کے کئی ایک اور بھی آپ جوانب علم کو دیکھیے کہ بی بی اپنے علم کے اعتبار سے اسی طرح سے علم رکھتی ہے کہ جس طرح سے امام سید سجاد علیہ السلام نے درود پڑھ دیجیے جیسے امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا تھا انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ عالمہ ہیں اور ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے سکھایا نہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کر آئی ہے۔ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ صاحب علم تھی، اسی طرح سے جناب معصومہ کم بھی صاحب علم ہے۔ وہی جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک قافلہ مدینے میں آیا اور آنے کے بعد چاہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کریں، لیکن پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہے کہ وہ موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ پوچھ کر آتے کہ ہیں یا نہیں ہیں، اسی طرح سے قافلے آتے تھے، ملتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو بہرحال جب آئے اور آنے کے بعد جب پتہ چلا کہ امام نہیں ہے تو تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ جب گھر کو میں بتایا گیا کہ کچھ مہمان آئے ہیں تو بی بی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ کیا کوئی ضروری اگر کام ہے تو وہ بتا دیجئے۔ تو بتایا گیا کہ ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے اور وہ سوالات امام تو نہیں ہے تو اب ان کے جوابات ہم کیا کریں۔ تو بی بی نے اپنے گھر میں منگوائے اور ایک ایک سوال کو پڑھا اور اس کا جواب دیا۔ جواب لینے کے بعد یہ آپ چل پڑے اور جا رہے، لیکن راستے میں اتفاق سمجھ لیجئے
یا خدا کو یہی منظور تھا، دکھانا تھا بی بی کی عظمت کو، تو وہ یہ ہے کہ ایک مقام پر جب پہنچے تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد پوچھا کہ کہاں گئے، کہا کہ مولا ہم آپ کے ہاں ہی گئے تھے، کچھ ہمارے سوالات تھے، ہم نے یہ چاہا تو یہ ہے کہ آپ کے گھر بھیجے گئے سوالات اور سوالات کے ہمیں جواب ملے۔ امام نے فرمایا کہ وہ جواب ہمیں بھی دکھائے گئے۔ اب جب وہ جوابات امام کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ نے عظمت جناب معصومہ کم، یہ وہ انداز تھا جو پیغمبر نے جناب فاطمہ الزہرا کے لیے اپنایا تھا، اسی انداز میں جیسے انہوں نے فرمایا تھا امو ابیہا، لیکن یہاں پر امام فرما رہے ہیں فداہا ابوہا، اس کے باپ اس پر قربان ہو جائے، اتنا علم 10 سال کی عمر میں ہے بی بی کے پاس۔ یہ علم اکتسابی نہیں ہے، علم لدنی لے کر آئی ہے بی بی، وہی عالمۃ الغیب معلمہ کی مسند پر فائز ہے بی بی۔ تو اس اعتبار سے یہ بی بی کا علمی وہ مقام ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے میں نے عرض کیا ہے کہ بی بی کے خصائص ہیں، ان کو اگر بطور خاص ویسے یہ بھی چاہیے کہ ایک خصوصیت کے اوپر پوری گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بی بی کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ بی بی شفیع محشر ہے۔ توجہ فرمائیں، بی بی شفاعت کرنے والی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور زیارت میں سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، کہ بی بی ہماری جنت میں شفاعت کرنا۔ اور یہاں سے پھر اندازہ کریں گے کہ بہت عظیم عظمت ہے، یہ صرف اور صرف مجھ جیسے ہی لوگ نہیں، بلکہ یہاں فقیہ بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، مجتہدین بھی آتے ہیں، بڑے سے بڑا جتنا بھی کوئی عالم و فاضل آتا ہے یا عارف شخص آتا ہے، آپ نے دیکھا کہ بہجت جیسی شخصیت کئی گھنٹے آ کر وہاں بیٹھ کر بی بی سے مناجات کرتے اور آ کر وہاں پڑھتے۔ تو یہ ہے کہ یہ بی بی اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ بی بی شفیع محشر ہے، اور یہ عظمت بی بی کی اسی طرح سے ہے، توجہ کیجئے گا، کہ جس طرح سے یہ دو ہستیوں کے بارے میں علل اطلاق ملتا ہے بطور خاص، وہ یہ ہے کہ ایک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بی بی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب تک بی بی اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گی جب تک مولا کے چاہنے والا آخری بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ یعنی بی بی کا یہ مقام، یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر اعتبار سے آپ اس کو محسوس کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ بی بی کی عظمت کے لیے جو روایات میں ملتا ہے کہ مولا نے فرمایا تَلَظْلُ بِشِفَاعَتِهَا شِيَعْتُنَا الْجَنَّةِ بِأَجْمَعِهِمْ، یعنی بی بی کی شفاعت اتنی عظیم ہوگی، اتنی وسیع و عریض ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ شرق کا رہنے والا ہے، چاہے وہ غرب کا رہنے والا ہے، چاہے وہ زمین کا رہنے والا ہے، چاہے وہ فرش کا، عرش کا، فرش کا، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہے، ان سب کے لیے شفاعت صرف بی بی معصومہ کم کی کافی ہو جائے گی۔ یعنی بی بی معصومہ کم ہر شیعہ، ہر چاہنے والے کی شفاعت کرے گی۔ تو اب آپ نے بی بی کی اس مقام کو بھی، منزلت کو محسوس کیا، اور اس منزلت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ بی بی صاحب ولایت ہے، بی بی کے پاس ولایت ہے، اگر ولایت نہ ہوتی تو بی بی اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آپ نے خود محسوس کیا شفاعت وہی کر سکتا ہے جس کے پاس ولایت ہو، اگر ولایت نہیں ہے تو وہ شفاعت پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب اس اعتبار سے اگر بی بی کو محسوس کیا جائے، پھر عزیزان جو بی بی کے بارے میں عرفاء نے کہا، علماء نے کہا، وہ اپنے مقام پر، توجہ کریے، وہ اپنے مقام پر ہے، لیکن بی بی کے بارے میں ایک نہیں کم سے کم 3 اماموں کی روایات موجود ہے، کم سے کم 3 ائمہ کی۔ ایک تو ابھی آپ نے روایت سنی کہ خود ہمارے چھٹے امام نے روایت فرمایا، اور دوسرا خود امام رضا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام کی مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہی ہے کہ میرے مولا نے فرمایا من زارہا کمن زارنی، یہ بھی آپ نے روایت ابھی بھی سنی، اس کے علاوہ بھی ہے، اور پھر اسی طرح سے من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو بھی ان کی زیارت کرے ان کی معرفت رکھتے ہوئے اس پر یا اس کے لیے جنت
واجب ہے. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ ہمارے اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی بھی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ من زار عمتی، جس نے بھی میری پھوپھی کی زیارت کی، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت لازم ہے، واجب ہے. لیکن عزیزان محترم، اس کے اندر آپ جانتے ہیں مستحضر ہیں روایات، یہ ساری آپ نے سنی ہوئی ہیں، بلکہ یاد بھی ہوں گی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. لیکن اس کے اندر بعض الفاظ آئے ہیں جنہیں یہ کہا جاتا ہے کہ عارفاً بحق، یعنی زیارت تو کرے لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ معرفت بھی رکھتا ہو، یعنی معرفت کے بغیر زیارت نہیں ہو. تو معرفت کیا ہے؟ معرفت کے ساتھ عارفاً بحق کے ہاں. تو اب ایک تو یہ پتا چلا کہ واقعاً کوئی نہ کوئی بی بی کی معرفت ہے، تبھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے گا، بعض علی اطلاق ہے، بعض مقید ہے، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ واضح ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس میں آپ محسوس کریں کہ عارفاً بحقہا، جو اس کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ بی بی کا مقام کیا ہے؟ فلہ الجنہ. آپ ماشاءاللہ یہاں پہ ادبا بھی تشریف فرما ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، عربی تقاضوں کو جانتے ہیں کہ لام کون سا ہو سکتا ہے، یعنی لام اختصاص بھی ہو سکتا ہے، لام ملکیت بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ اگر غور کریں گے، توجہ فرمائیں گے، تو وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ جو بی بی کی زیارت کرے، ذرا آپ بھی توجہ فرمائیے گا، جو بی بی کی زیارت کرے عارفاً بحقہا فلہ الجنہ، تو جو بی بی کی زیارت کرے گا معرفت رکھتے ہوئے، اس زائر کا مقام کیا ہے؟ توجہ رہے، اس زائر کا مقام کیا ہے؟ اس زائر کا مقام یہ ہے کہ کم سے کم وہ ہے کہ جنت کا مالک ہے، یعنی جنت اس کے لیے خاص ہے اور وہ جنت کا مالک ہے. تو آپ نے شاید توجہ اتنا فرمائی ہے یا نہیں، لیکن غور فرمائیں گے گا، وہ یہ ہے کہ یہ کس کا مقام ہے؟ ذرا یہ ہے زائر کا مقام، ٹھیک ہے. جب یہ زائر کا مقام ہے جو بی بی کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے، تو یہ تو زائر کا مقام ہے، خود بی بی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ ذرا محسوس کریں تو خود بی بی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ جنت کا مالک تو بن گیا زائر، بی بی کا مقام کیا ہے؟ اسے تلاش کرنا ہے. وہی کہا جا رہا ہے عارفاً بحقہا. تو عزیزان محترم، جب آپ جاتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی ہماری جنت میں شفاعت کرنا. انکہ ان اللہ شان من الشان، آپ کی اللہ کے نزدیک ایک شان ہے، عظیم شان ہے. دیکھیے یہ ایک محسوس کرنے والا جملہ ہے. اس کو آیت اللہ العظمی آغا جوادی عامری نے بڑے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ عام لفظ نہیں ہے شان من الشان، یہ تجلی ہے اس جملے کی جو سورہ رحمان کے اندر ذکر ہوا ہے، کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر دن اور ہر وقت میں اللہ کی ایک شان اور عظمت ہے، اس کی تجلی ہے اس جملے کے اندر. محسوس کریے گا، یعنی بی بی کی معرفت اصل یہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے، وہ معرفت یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے، ذرا محسوس کریں گے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ گنبد کیسا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دربان کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لائٹیں کیسی ہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نزدیک بی بی کا مقام کیا ہے. اور اللہ کے نزدیک بی بی کا مقام کیا ہے؟ کہ ہر وقت ایک نئی شان کے ساتھ، نئی عظمت کے ساتھ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بی بی کے پاس جو بھی جاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، جس انداز میں مانگتا ہے، چاہے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہے یا نہیں آتا، دنیا مانگتا ہے دنیا ملتی ہے، دین مانگتا ہے تو دین ملتا ہے، شہرت مانگتا ہے تو شہرت ملتی ہے، پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ ملتا ہے، مریضی سے شفا مانگتا ہے تو شفا ملتی ہے، اولاد مانگتا ہے تو اولاد ملتی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی فکس ڈیٹ ٹائم نہیں ہے کہ اس وقت مانگو گے تو
تو ملے گا اور اگر اس وقت مانگو گے تو نہیں ملے گا. نہیں, وہی سلسلہ جڑا ہوا ہے جو اللہ کا دروازہ ہے. اور یہی وجہ ہے معصومین نے بھی یہی فرمایا ہے, نحنو باب اللہ, ہم ہی اللہ کے دروازے ہیں. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ہی ہیں. یہی وہ ہستیاں ہیں. آپ جب جا کر مانگتے ہیں کوئی وقت مقرر نہیں ہے, ہوا فی شان کے تحت ہر ایک کو مل رہا ہے. یہ ہے بی بی کا ایک معرفت بھرا جملہ کہ اگر ہم اس معرفت پر آ جائیں, یہ وہ مقام ہے بی بی کا معرفت کے اعتبار سے اور شفاعت کے اعتبار سے. بس عزیزان محترم, کیونکہ وقت زیادہ نہ ہو جائے, اسی طرح سے یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں نے کہی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بی بی کا ایک بہت ہی مشہور و معروف لقب ہے محدثہ. محدثہ بہت اہم ترین بی بی کے القابات میں سے لقب ہے. اور یہ واقعاً اگر میں اس پر سوچ رہا تھا کہ گفتگو کم سے کم مجھ ایسا بندہ ناچیز بھی اگر گفتگو کرنے لگے تو کم سے کم 4-5 مجالس اس پر پڑھ سکتا ہے کہ تاکہ بی بی کے اس لقب کو جس حد تک ہو سکے اپنی علمی وسعت کے مطابق بیان کر سکوں. بی بی کا یہ لقب بہت اہم ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ وہ 14 ہستیاں جو من اللہ معصوم ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ہمارے ہاں جب سلسلہ سند آتا ہے تو زیادہ گفتگو جو کی جاتی ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جی راوی کیسا ہے, راوی آیا معتبر ہے یا نہیں ہے, یہی ہے. پھر تلاش کیا کرتے ہیں کہ ان کی وثاقت کو تلاش کرتے ہیں. وثاقت اس کی مثلاً عامہ مل جائے, خاصہ مل جائے, کسی ایک امام سے ایک ہی جملہ مل جائے, حتیٰ کہ وکالت کو بعد میں بھی وثاقت کا نام دیا ہے. تو کچھ لوگ اس طرح سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر رجال میں چلے جاتے ہیں, کتابیں رجال میں جا کر رجال کشی سے, رجال شیخ توسی سے یا اس کے علاوہ شیخ مفید سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں مل جائے تاکہ ہم اس سے روایت لے سکیں. توجہ فرمانے کی ذرا, یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایک چیز وثاقت کے اعتبار سے مل جائے تو ہم ان سے روایت لے سکیں. لیکن اللہ رے بی بی کا یہ مقام وثاقت اس اعتبار سے اگر محسوس کریں گے کہ بی بی اپنے اس اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائد ہے کہ ایک نہیں کئی معصوموں کی وثاقت موجود ہے بی بی کی عظمت کے لیے. یعنی کئی ایک معصومین آپ ابھی سن چکے ہیں, ہمارے چھٹے امام نے فرمایا, 8ویں امام نے فرمایا, اور اسی طرح سے یہ ہے کہ 9ویں امام نے فرمایا, حتیٰ کہ 7ویں امام نے بھی ابھی آپ نے ایسے نہیں ان کے مقام علم کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں تھے کہ جیسے ہم آپ اپنے بچوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ فداہا ابوہا, یہ وہ والا جملہ نہیں تھا, بلکہ یہ مرکزیت بیان کرنا تھی بی بی کی عظمت کو اور علم کو بیان کرنا تھا. تو بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ, اور اس لقب کے اوپر اگر غور اس اعتبار سے آپ نے محسوس کیا کہ عظمت کتنی محسوس ہوئی. پھر یہ ہے کہ بی بی نے جو کچھ بیان کیا یہ ہمارے ہاں بہرحال آپ تو ماشاءاللہ علماء ہیں, عزیزان بہتر سمجھتے ہیں, لیکن عام طور پر ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس چیز کو اتنا بیان نہیں کیا جاتا کہ بی بی سے جو روایات آئی ہیں ان کے معجزات, ان کے کرامات وہ سب بیان کی جاتی ہیں, لیکن جو بی بی نے روایات بیان کی ہے نا ان کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک دو روایات نہیں ہیں, بہت زیادہ روایات موجود ہیں, بہت باعظمت روایات موجود ہیں. اور پھر اتنے عظیم روایات, پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ روایات ولایت کو بیان کرنے والی ہیں, محبت اہل بیت کو بیان کرنے والی ہیں, عقائد کو بیان کرنے والی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں نا امام رضا علیہ السلام سے وہ جو روایت مشہور ہے, صلوات پڑھتے محمد صل على محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وہ روایت جو مشہور و معروف ہے سلسلہ الزحف والی روایت, آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, میں اس میں آپ کا وقت نہیں لیتا. اب اسی اعتبار سے یہ ہے کہ جیسے وہ روایت مشہور ہے اور جیسے امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے, اور اس طرح سے سلسلہ چلتا ہوا, حدیث قدسی اسے کہتے ہیں, تو وہ سلسلہ الزحف چلتا ہوا خدا تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ بی بی نے بھی سلسلہ الزحف جیسا سلسلہ سند کا قائم کیا,
اور بی بی کی مزے کی بات، لطف کی بات لینے کی یہ ہے کہ بی بی نے جتنی روایات بیان کی ہیں اس میں کسی مرد کا ذکر نہیں ہے. اللہ اکبر. کسی بھی مرد کو ذکر نہیں کیا بلکہ خواتین ہی کو ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے جا رہے ہیں. اب وہ سند بھی باقاعدہ موجود ہے، وقت ہوتا تو اس کو بھی ذکر کرتا، لیکن یہ سند کے اعتبار سے یہ ہے کہ اسی طرح سے بیان کرتے ہوئے کہ میں نے جس طرح سے بی بی سے سنا، پھر انہوں نے سنا، اور پھر اسی طرح سے جناب سیدہ تک چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے جا کر جو روایات کو بیان کیا ہے. یقین جانے اس اعتبار سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس بی بی سے کم حوضے میں بیٹھ کر ہم بی بی کی اس سیرت کو اپنائیں کہ بی بی نے کس چیز کو جا کر زیادہ بیان کیا ہے. یہی جو بی بی کے الفاظ ہیں نا، انہی روایات کو کبھی موضوع بنا کر ہم دیکھیں اپنی گفتگو کے اندر، لطف آنے والا ہے اس اعتبار سے کہ جو بی بی نے موضوع قرار دیا. بی بی نے سب سے پہلے غدیر کو بیان کیا ہے. توجہ فرمائیں گے، بی بی نے غدیر کو بیان کیا ہے. وہی روایت جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں نا، اسی غدیر والی روایت کو بیان کیا ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ روایت بیان کرنے والی جناب فاطمہ معصومہ ام. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. یہ روایت بھی بی بی سے منقول ہے. اور پھر اسی طرح سے بہت ساری روایات موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ بی بی نے فرمایا بخر من مثل شیعت علی. یہ بی بی کے بہت عظیم روایت ہے. اگر اس کے اوپر ہم غور کریں، فخر کریں کہ جس بی بی کے شہر میں رہتے ہیں، بی بی نے ہمیں کیا کہا ہے، ہمارے بارے میں بی بی کے کیا الفاظ ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے. بخن بخن وہی جملہ بہرحال آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کہ من مثلو شیعت علی، علی کے شیعوں جیسا کون ہے. یعنی واقعی اس چیز کو محسوس کریں کہ پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو علی کا شیعہ ہی ہے کہ جو اعلیٰ مقام و درجہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ عام کسی زبان سے نہیں نکلا، جو معصوم کی زبان ہے اس سے یہ جملہ نکل رہا ہے. اور یہ معراج پر جب پیغمبر گئے ہیں تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، لیکن بی بی اس کو روایت کر رہی ہے کہ جب پیغمبر معراج پر گئے تو ایک قصر میں داخل ہوئے اور وہاں پر پردہ آویزان تھا اور اس پردے پر یہ لکھا ہوا تھا. یعنی آپ اپنے کبھی عظمت کو بھی محسوس کریں کہ آپ کا نام پہلے بیت کے ہاں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے. آپ واقعی کبھی تھوڑا سا لطف لینا چاہیے اس اعتبار سے، اور اپنے آپ کو اس قابل بھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مولا کی نظر میں ہم شیعہ ہو جائیں. لیکن مولا جہاں پر بہت ساری آپ کو روایات ملیں گی کہ جہاں پر آپ کو آئمہ کے نام ملیں گے وہیں پر آپ کو شیعوں کے بھی نام ملیں گے. تو اس اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہے. اور پھر اسی طرح سے اور بہت ساری روایات موجود ہیں کہ بی بی نے جو شیعوں کے بارے میں فرمایا کہ بشر شیعت علی بے مولد بے طیب المولد، کہ ان کی طہارت ولادت کو انہیں بشارت دے دیجئے کہ مولا کا چاہنے والا طیب الولادت ہوتا ہے. تو یہ بی بی سند دے کر جا رہی ہے کہ شیعہ مولا کا چاہنے والا وہ کیا ہوتا ہے، طیب الولادت ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بی بی کی بہت ساری روایات عزیزان محترم موجود ہے کہ وہ روایات جو بی بی نے بیان کی ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کو مباحثہ کرنا چاہیے، ان کو اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک خاص طور پر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں عزیزان محترم، بی بی ہر اعتبار سے، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مجلس کے اندر کا موضوع ہی نہیں ہے کہ بی بی اپنے ہر اعتبار سے باعظمت ہے. آپ دنیا کے اندر جتنے دکھی انسان آتے ہیں اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ بی بی کی ذریعے سے آ کر لپٹ جاتے ہیں، بی بی سے آ کر مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، خصوصاً جب مشکل وقت آتا ہے. اور ہم تو لاب اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، جب کسی عزیز کا کوئی عزیز بچھڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے کوشش وہ کرتا ہے کہ جائے بی بی کی زری پر جا کر اپنا دکھ سنائے. کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے، بی بی کے دروازے پر جا کر چوکھٹ پر بوسہ دیتا ہے اور وہاں سے جا کر دعا و مناجات کرتا ہے. لیکن ہاں زردہ یہ شب بھی آ گئے اور یہ شب عظیم شب ہے. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر سوچ سکے تو بہت بڑا مصائب کا یہ جملہ ہے. پہلا جملہ ہی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں عزیزوں. وہ جملہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی سنا، آپ جانتے ہیں نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد بہت زیادہ تھی، کثیر الاولاد آئمہ میں سے امام ہے. اب یہ کہ
جب کثیر اولاد ہے، لیکن میری نظروں میں عزاداروں کوئی ایسی روایت نہیں گزری ہے، اگر آپ جانتے ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کہ کسی ایک مقام پر، توجہ کیجیے گا، صرف یہ شب ایک توسل کی شب ہے، جس بی بی کا پورا سال ہم نمک کھاتے ہیں، یہ اس بی بی کی غربت کی شب ہے، لہذا اپنے دلوں کو بی بی کے قرب میں جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائیے گا۔ عزاداروں رونے کے لیے اتنا بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر تڑپ گئے تو بہت بڑا جملہ ہے عزیزوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کثیر الاولاد ہے، لیکن کہیں پر بھی دو اکٹھی قبریں نہیں ملتی ہے، کہیں پر بھی دو قبریں اکٹھی نہیں ملتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ رہی ہوگی، کسی کی قبر کہاں ہے، کسی کی قبر کہاں ہے، لیکن ہاں عزیزو، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد کو بکھیر دیا گیا اور اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کو خراسان لایا گیا، جب مولا امام رضا علیہ السلام خراسان میں آئے ہیں، ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ جیسے حضرت مسلم نے مولا حسین کو خط لکھا تھا نا، ایک تشبیہ ہے اس کے اندر، جیسے خط لکھا تھا ایسے ہی امام رضا علیہ السلام نے بھی بی بی معصومہ کم کو خط لکھا، اے میری بہن، ارے یہ میرا خط آپ کی طرف آ رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، اس کے بعد بی بی نے اپنا سامان سفر تیار کیا، اپنے بھائی ہارون کے ساتھ چلی، کچھ عزیزوں کو ساتھ لیا۔ آزادارو، مجھے نہیں معلوم کہ اس بی بی نے یہ سفر کیسے پہاڑوں کا طے کیا ہوگا۔ آج ہم گاڑیوں کا سفر کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن بی بی کس طرح سے سفر کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ مستحضر ہیں، بہت ساری روایات ہیں، سب روایات تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بی بی جب صحابے کے مقام پر پہنچی ہے تو صحابے کے مقام پر عزادارو سنو گے، تڑپنے کے لیے یہ جملہ کافی ہو جائے گا، صحابے کے مقام پر وہی کچھ ہوا جو کربلا میں ہوا تھا، بی بی کے سامنے بھائی شہید کر دیے گئے، عزیزوں کو شہید کر دیا گیا، اور روایت یہ ملتا ہے کہ بی بی کو کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ جب بی بی کو عزادارو زہر ملا، بی بی زہر میں تڑپ رہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اپنے بھائی کو بھی یاد کر رہی ہو، میرے بھائیا مجھے زہر مل گیا، اجرکم علی اللہ۔ لیکن ہاں عزادارو، ایک مرتبہ اپنی خادمہ سے یہ کہا، مجھے یہ بتائیے یہاں سے قم کتنا دور ہے، قم کتنا دور ہے؟ یہ جب کہا بتایا گیا یہاں سے 10 فرسخ کا مقام ہے۔ آزادارو، اب یہاں پھر مختلف روایات ہیں، لیکن مختصر کرتے ہوئے بس اتنا ہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اوس بن خزرج وہاں پر جاتے ہیں، موسیٰ بن خزرج جا کر بی بی کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ وہاں سے بی بی کو لایا جاتا ہے۔ عزادارو، کس مقام پر؟ اس قم میں لایا جاتا ہے، بی بی پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، ارے ہمارے امام کی بیٹی آ رہی ہے، ارے ہمارے امام کی بہن آ رہی ہے۔ عزادارو سنیں گے آپ جانتے ہیں کس طرح سے بی بی کا استقبال کیا گیا، لیکن ہاں عزادارو آپ کے ذہنوں میں آ گیا یہ بی بی کا قم کا استقبال تھا، جانے والے موجود تھے، لیکن ہائے بی بی زینب، ارے جب کوفہ کے دربار میں آئی، بی بی پر پتھر برسائے جا رہے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن ہاں عزادارو بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، بی بی ایک مقام پر جسے بیت النور کہا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں عزیزو، بیت النور میں اس مقام پر بی بی کو لایا گیا جہاں بیت النور کہا جاتا ہے۔ بی بی وہاں پر عبادت کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، لیکن ہاں عزادارو یہ روایت کے جملے ہیں کہ 17 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ بی بی قم کی مہمان، عزادارو تڑپنے کے لیے کافی ہے نا کہ بی بی صرف اور صرف 17 دن قم میں زندہ رہی ہے، لیکن ہاں عزادارو اس کے بعد بی بی کے لیے کیا
اہتمام کیا گیا، بڑے شان و شوکت کے ساتھ غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ لیکن آزادارو آپ نے اتنا سن لیا نا کہ بی بی ام کتنے دن زندہ رہی؟ صرف 17 دن زندہ رہی نا۔ بی بی ام زیادہ دن زندہ نہیں رہی ہے، فقط 17 دن بی بی ام رہی ہے۔ لیکن بی بی کا جو احترام ہوا، بڑا شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا گیا۔ لیکن ہائے جنازہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ارے جس مدینے میں بی بی نے اپنی جوانی گزاری، جس مدینے میں بی بی نے عبادتیں کی، جس مدینے میں بی بی اپنوں کے لیے بعد میں اور غیروں کے لیے دعا پہلے کیا کرتی تھی، اسی مدینے میں بی بی کو تازیانے، بی بی کو تماچے مارے گئے۔ اجرکم اللہ آزادارو۔ اور بس اس کے بعد جب غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور لے کر آئے جس مقام پر بی بی کا مزار آج موجود ہے۔ لیکن آزادارو جب یہاں پر لائے، آپ علماء ہیں، آپ جانتے ہیں عزیزو، جب میت کسی خاتون کی ہو تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو قبر میں دینے والا بھی محرم ہو، قبر میں لینے والا بھی محرم ہو۔ لیکن آزادارو بی بی کا وہاں پر کوئی محرم تو موجود نہیں تھا، اب کرے تو کیا کرے؟ یہاں پر قوم کے لوگ جمع ہوئے اور سوچ رہے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ قادر نامی ایک شخص ہے جو بہت نیک انسان ہے، اس کو لایا جائے، اس کے ذریعے سے بی بی کو دفنایا جائے۔ لیکن آزادر ابھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ روایت کے جملے یہ ملتے ہیں کہ اسی نہر کے اندر دو گھوڑا سوار آئے اور انہوں نے نقاب ڈالی ہوئی تھی، آ کر کہا ارے بی بی کا جنازہ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ آزادار اس کے بعد جب بی بی کا جنازہ حوالے کیا گیا، ان دونوں نے اس کے اوپر جنازہ پڑا اور بی بی کو لے جا کر دفنا دیا گیا۔ آزادارو جب دفنا دیا گیا اس کے بعد وہ چلے گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہ ہوئی، لیکن لوگوں نے یہ سوچا اور سمجھا، کہا لگتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ بی بی عام بی بی نہ تھی، ارے خراسان سے آیا ہوگا جسے بھائی رضا کہتے ہیں، ایک مدینے سے آیا ہوگا جس کو جو اس کا بھتیجا ہے محمد تقی ہوگا۔ لیکن عزیزو آپ نے سن لیا، لیکن اس کے ساتھ مجھے یاد آ گئی وہ بی بی سکینہ، ارے جس کا زندان میں انتقال ہوا، جب اس کا جنازہ اٹھا تو وہ اٹھانے والا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔